السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش آنے والا انصاف کا واقعہ آپ سے شیئر کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی احسن طریقے سے حل کیا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا، یعنی ملزم سے پوچھا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے، تو نے یہ قتل کیا ہے یا نہیں؟ تو اس ملزم نے عرض کی کہ ہاں اے امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے، میں نے ہی ان کے والد کا قتل کیا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، گویا کہ تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ تو ملزم نے کہا، ہاں امیر المومنین، میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ہی ان کے والد کو قتل کیا ہے، مجھ سے ہی یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے بالکل بھی انکار نہیں ہے، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ملزم کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بولو، تم کیا عرض کرنا چاہتے ہو، تمہاری کیا گزارش ہے؟ تو اس ملزم نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، 3 دن کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کرنے کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، مجھے تمہاری گزارش منظور ہے، لیکن تمہارا ضامن کون ہوگا؟ تم واقعی کون ضمانت دے گا کہ تم واقعی ہی وعدے کو وفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لیا۔ سب کی طرف دیکھنے کے بعد اس نوجوان نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرنور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے کہا کہ یہ میری ضمانت دیں گے کہ میں انشاءاللہ 3 دن بعد آ کر اپنے جرم کے بدلے اپنا قصاص ادا کروں گا۔ خلیفہ رسول جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ اس کے ضامن بنیں گے؟ آپ اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اس نوجوان کی ضمانت دے دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہو گئے۔ سب ادھر ادھر کے جتنے بھی لوگ تھے جو دربار میں جمع ہوتے ہیں وہ سب کے سب جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ اکرام علیہ السلام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ ملزم آئے گا یا نہیں، کیونکہ ملزم ابھی تک پہنچا نہیں تھا اور وقت قریب آتا جا رہا تھا اور صحابہ اکرام علیہ السلام کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ مزید یہ کہ ایک دو مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور وہ ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت کو پورا کروں گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے تو اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہو گیا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس بھی پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے بجا لایا جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کی امانت اس کے سپرد کرنے کے لیے گیا تھا۔ بات کچھ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دوں۔ تو میں اس کی امانت اس کے حوالے کرنے کے لیے گیا تھا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس لڑکے کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا یا آپ اس کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر برے مجمع میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بنا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دے دی۔ حالانکہ میں اسے بالکل بھی نہیں جانتا تھا، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے جانتا تک نہیں ہوں، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون اس کو معاف کر دیا۔ اس طرح سے اس کی ایمانداری نے اس نوجوان کی جان کو بچا لیا۔ ہمیشہ ایمانداری سے کام لیجیے، ایمانداری ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں۔